ہر زمانے کے اندر علماء کے دو طبقے اور دو جماعتیں رہی ہیں۔ نمبر ایک وہ علماء جنہوں نے اپنے ایمانی قوت کے ساتھ باطل قوتوں کو حق منوایا ہے، بلکہ ان کو ماننے پر مجبور کیا ہے، اور وہیں پر اسی معاشرے کے اندر علماء کی ایک دوسری جماعت بھی ہے جن کو علماء سو کہا جاتا ہے۔ اپنے خزانے بھرنے کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ان ظالم اور جابر قوتوں کا سہارا لے کر اور ان کے لفاظی کے ساتھ تعریفیں کر کے اپنے خزانے بھرے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جو دین کا نقصان اس طرح کے علماء نے کیا ہے، کوئی کفریہ طاقت دین اسلام کا بڑے سے بڑا دشمن اتنا بڑا دین اسلام کا نقصان نہیں کر سکا جتنا نقصان ان علماء سو نے دین اسلام کا کیا ہے، کیونکہ ان کے کردار، ان کے الفاظ کے ساتھ جو تاریخ رقم ہوتی ہے وہ انتہائی سیاہ، انتہائی بری تاریخ رقم ہوتی ہے، اور جب وہ تاریخ رقم ہو جاتی ہے تو صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن وہ سیاہ کاری، وہ سیاہ دھبا وہاں سے ہٹتا نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر وہ رقم بن جاتا ہے اور تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور ان کے اس فعل کی وجہ سے بہت سارے لوگ علماء سے تو کیا دین اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کوئی زندیق بن جاتا ہے، کوئی دہریہ بن جاتا ہے، اور دین اسلام کا انکار کرتے کرتے، قرآن حدیث کا انکار کرتے کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر لیتے ہیں۔ اور اس کے اندر علماء سو کا بہت بڑا ہاتھ اور کردار ہوتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے، جس نے دین الہی کو ایجاد کیا تھا، روز اول سے وہ کوئی کافر، ملحد اور زندیق نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ جیسا عبادت گزار اور خوف خدا رکھنے والا بادشاہ کم ہی ملتا تھا۔ نماز قضا ہونا تو اپنی جگہ پر، لیکن ان سے جماعت بھی نہیں نکلتی تھی، اور اپنے زمانے کے اندر 7 امام مقرر کیے تھے، جن میں سے ایک ملا عبد القادر بدایونی تھا، جس نے زیادہ تر اکبر بادشاہ کے احوال لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اکبر بادشاہ عبادت کے اندر اتنا ذوق رکھتا تھا کہ مستقل اس نے ایک علماء کی مجلس قائم کی تھی، اور جمعے کے دن تو مختلف جگہوں سے، مقامات سے علماء کرام آتے تھے، آ کر اکبر بادشاہ کی مجلس کو اختیار کرتے تھے، اور پھر اس میں اصولی اور فروعی مسائل کے اوپر ایک مفصل بحث اور گفتگو ہوتی تھی، انتہائی مہذب انداز میں۔ اور اکبر بادشاہ اپنا وقت نکال کر علماء کی مجلس میں بیٹھتے تھے تاکہ ان سے مستفید ہو سکیں، اور علماء کی اتنی قدر اور منزلت دل کے اندر تھی کہ اپنے زمانے کے علماء کو وہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیتے تھے کہ وقت کا امام رازی اور امام غزالی اپنے وقت کے علماء کو سمجھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ اکبر بادشاہ نے ننگے پاؤں اجمیر شریف کا رخ کیا، اور اجمیر شریف میں جا کر خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، اور وہاں سے مستفید ہو کر واپس آئے تھے۔ اتنا بڑا مقام اور قدر اس کے دل کے اندر علماء کا تھا، اور دن بدن یہ قدر بڑھتا گیا، یہاں تک کہ پھر یہ ترتیب بنائی گئی کہ جمعہ کی رات علماء، محققین علماء آ کر جمع ہوں، اور وہ کچھ بحث مباحثہ کریں اور مسائل پر گفتگو کریں، تاکہ ہم اور ہمارے وزراء اس کو سن کر مستفید ہوں، دین اسلام کا ایک جذبہ اور ولولہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ لیکن
سوء اتفاق۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسی مجلس کے اندر کچھ خود غرض اور اپنے مفادات کو حاصل کرنے والے مولوی حضرات بھی اس مجلس کے اندر داخل ہو گئے، اور آہستہ آہستہ ان کا آپس میں اختلاف شروع ہوا۔ اب ظاہر بات ہے، سب سے پہلا تو اختلاف یہی ہوتا ہے کہ مسند کہاں پر ہونے چاہیے۔ جو علماء کرام مولوی حضرات پیچھے بیٹھتے تھے، اب ان کو دل کے اندر یہ خیال آیا کہ شاید ہمیں اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی، اس وجہ سے ہمیں پیچھے بٹھایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں آگے کی نشستوں پر بٹھایا جائے، اور آگے والے جو فلاں فلاں حضرات ہیں ان کو پیچھے کر دیا جائے۔ اب اس پر ایک بحث چڑھ گئی، اور آہستہ آہستہ یہ بحث بڑھتے بڑھتے اتنے حد تک پہنچ گئی کہ اسی مجلس کے اندر مسائل پر گفتگو کرنے کے بجائے جو مجلس کے مولوی حضرات تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر فتوے جاری کرنا شروع کر دیے۔ وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، کوئی کسی کو بدعتی کہہ رہا ہے، کسی کو گمراہ کہہ رہا ہے، اس طرح کے بحث شروع ہو گئے۔ ابتداءً تو اکبر بادشاہ نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا اور ہر بات کو نظر انداز کرتا رہا تاکہ علماء کی بے توقیری نہ ہو، ان کے شان کے اندر کوئی گستاخی صادر نہ ہو جائے کہ میں کسی نہ کسی حد تک جا کر گمراہی میں نہ پہنچوں۔ لیکن جب بات حد سے بڑھ گئی اور اکبر بادشاہ کو قدم اٹھانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، تو فوراً حکم صادر کر دیا کہ کچھ علماء کرام کو آنے کی اجازت دی جائے، باقی یہ جو اس طرح کے چھچھور پن والے اور ایک دوسرے کے اوپر فتوے کسنے والے جو علماء ہیں، ان کو فوراً مجلس سے فارغ کر کے نکال دیا جائے۔ اور بڑے افسوس کی بات کہ سب سے پہلے اکبر بادشاہ کی مجلس کے اندر علماء کو تذلیل جو نصیب ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ کچھ علماء کی چھانٹی کی گئی، کچھ علماء کو مجلس سے فارغ کر دیا گیا اور کچھ کو آنے کی اجازت دی گئی۔ لیکن آنے کی اجازت پھر انہی کو دی گئی جو خود غرض تھے اور وزیر وزراء کے قریب ہوا کرتے تھے، یعنی جن کی وجہ سے فساد بڑھ رہا تھا انہی کو آنے کی اجازت دی گئی، اور جو اچھے علماء کرام تھے، علماء حق تھے، ان کو نکال دیا گیا۔ تو آہستہ آہستہ اکبر بادشاہ نے دیکھا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور فوراً علماء کو مجلس سے تو نکال دیا، لیکن دل کے اندر نفرت علماء کی وہ بیٹھ گئی کہ یہی اکبر بادشاہ کچھ وقت پہلے علماء کے اپنے دور کے علماء کو رازی اور غزالی کا مقام اور مرتبہ دیتا تھا، یہی اکبر بادشاہ اپنے دور کے علماء کو شیطان سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ اور اس کے بعد اب دل کے اندر خیال آیا کہ مولویوں کا یہ حال ہے، اب دین اسلام کے اندر اگر کسی کے اوپر اعتماد کیا جائے تو کس پر اعتماد کیا جائے، اور بڑی نفرت دل کے اندر آ گئی۔ دین اسلام سے فی الحال نفرت نہیں تھی، صرف عالموں سے، مولویوں سے نفرت ہو گئی تھی، ان کچھ خود غرض مولویوں کے افعال کی وجہ سے اور ان کے اس کردار کی وجہ سے۔ پھر اسی زمانے کے اندر ایک شخص تھا، ملا مبارک ناگوری، جو فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا تھا اور انتہائی علماء کا گستاخ، علماء سے نفرت کرنے والا شخص تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا، آہستہ آہستہ بادشاہ کی مجلس کے قریب ہوا اور بادشاہ کو اس بات پر قائل کیا کہ بادشاہ صاحب، آپ ان مولویوں کے پیچھے نہ لگیں، یہ ہے ہی ایسے، یہ آپ نے جو دو چار دیکھے ہیں یہ دو چار نہیں ہیں، سارے کے سارے اسی طرح جو ہے نفرتوں سے بھرے پڑے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ لگانے کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں۔ اب آپ ایسے کریں، قرآن حدیث کو خود اٹھائیں، اپنا خود اجتہاد کریں اور کسی کے اوپر بھروسہ اعتماد نہ کریں، کیونکہ ان فرقہ اہل حدیث کی یہ خصوصیت ہے کہ کسی کو کچھ عربی کا ایک لفظ بھی نہ ہو لیکن وہ احادیث کی بڑی بڑی تشریح کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور انسان کو دل کے اندر خوف ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کہیں زمین کے اندر غرق نہ ہو جائیں، کس طرح کی یہ غلط قسم کی تشریحات پیش کر رہے ہیں۔
تو اس نے اپنے خیالات کے مطابق، اپنے ہی ایک جو نظریہ تھا اسی کے مطابق بادشاہ کو قائل کیا کہ کسی پر اعتماد کرنے کی، بھروسہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ خود قرآن اٹھائیں، حدیث اٹھائیں اور اپنا اجتہاد آج سے چلانا شروع کر دیں۔ اور ظاہر بات ہے بادشاہ تھا لیکن علوم دینیہ سے بالکل ناواقف اور جاہل تھا، اور جاہل جب اجتہادات چلاتا ہے تو یا تو زندیق بنتا ہے، ملحد کافر بنتا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں رہتا۔ تو جب سے اس نے اپنا اجتہاد چلانا شروع کر دیا، اس دن سے آہستہ آہستہ اس کے گمراہی کے دن شروع ہو گئے، اور اس کا اجتہاد بڑھتا گیا اور اس کی گمراہی بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن وہ بھی تاریخ کے اندر رقم ہوا کہ اس نے اپنا ہی نیا دین، ایک مشترکہ دین بنا لیا، جس کو دین الہی یا دین اکبری سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین اسلام کو فائدہ پہنچانے والے، خدمت کرنے والے وہ بھی علماء ہیں، لیکن ان کے ساتھ علماء حقہ کا نام بڑھایا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے خوف خدا دل کے اندر رکھ کر اپنے دنیا کے سارے مقاصد کو، اپنے دنیا کے سارے جو اغراض تھے ان کو بھلا کر محض اور محض دین اسلام کی خدمت کے جذبے سے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کامیابی عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر ان کا نام روشن ہو گیا۔ صدیاں گزر گئی، چلے گئے، لیکن رحمت اللہ علیہم کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ایک بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود غرض مولویوں کی جماعت بھی رہی ہے، جنہوں نے دین کے اوپر ایسا سیاہ داغ لگایا کہ تاریخ کے اندر وہ رقم ہو گیا اور وہ مٹنے والا نہیں۔